فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. ادھر سے نمازی آ رہے ہیں، یہ بجائے پہلی سب میں سب بچھانے کی پیچھے چلے جائیے، پھر راستہ بند ہو جاتا ہے بعد میں. پیچھے چلے جائیے، یہاں سے یہ کپڑا اٹھا کے یہ جو بیٹھ کھڑے ہوئے لوگ یہ پیچھے چلے جائیں. نظم و ضبط کو برقرار رکھیں، پھر راستہ بند ہو جاتا ہے، بعد میں آنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے. معذرت حاضرین، ہم اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ماہ رمضان کو گزر کے اور اس کی عبادتوں کو پورا کر کے شکرانے کی نماز ادا کرنے کے لیے اس میدان میں جمع ہوئے ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمان اس اسلامی تہوار کو منا رہے ہیں جس کا نام ہماری شریعت میں عید الفطر رکھا ہے. اور یہ عید الفطر ایک عمل کے گزرنے کے بعد آئی ہے، اور اسلام نے طریقہ یہ رکھا ہے جو تہوار ہمیں دیے ہیں، جو عیدیں ہمیں دی ہیں، ان دونوں عیدوں میں ایک عمل سے ہم گزرتے ہیں، اور اس عمل سے گزرنے کے بعد اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کرتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں اور حضور علیہ السلام کی تربیت یافتہ جو اس روئے زمین پر آسمان کے نیچے تمام انبیاء علیہ السلام کے جو صحابہ اور ساتھی ہیں، ان میں سب سے زیادہ افضل ترین ہستیاں صحابہ کرام علیہم الرضوان. انہوں نے حضور علیہ السلام سے تربیت لے کر پھر بعد میں اپنی پوری زندگی میں ان 2 عیدوں کو منایا. ایک عمل گزرا رمضان کا، اس کے بعد آئی عید الفطر. دوسرا عمل گزرا حج کا، اس کے بعد آئی عید الاضحیٰ. عمل آتا ہے تو عید آتی ہے، بغیر عمل کی کوئی نہیں. تو ہم اس عید الفطر کے شکرانے کو ادا کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہماری اس آمدنی کو قبول فرمائے. آمین. باتیں تو بہت ساری کرنے کی ہوتی ہیں، لیکن مختصر چند منٹ. رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، جس نے روزے رکھے اللہ نے اسے عید دی، جس نے تراویح پڑھی اللہ نے اس کو یہ خوشی دے دی. رمضان کا مہینہ گزرنے پر پہلا حکم یہ
کہ جو روزے ہم نے رکھے ہیں اللہ رب العزت اس کا شکرانہ مانگنا ہے، مانگ سکتا ہے، اس کا کوئی حق نہیں پڑ سکتا. خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، جیسا چاہے گا. اس نے شکرانہ مانگا صدقۃ الفطر کا کہ جو آدمی صاحب حیثیت ہے اس نے رمضان کا مہینہ پایا، صحت مند تھا تب اور صحت مند نہیں تھا تب. صحت مند تھا، روزے رکھنے کی توفیق ہوئی، اللہ نے ایسی صحت نہیں دی تھی جس میں روزہ رکھ سکتا. اللہ رب العزت صدقۃ الفطر کا مطالبہ کرتا ہے. اور صدقۃ الفطر ہمیں آپ کو بتایا، بہت ساری مدیں بتائیں، کشمش کی، کھجور کی، جو کی، گندم کی. ہمارے لیے گندم چونکہ وافر ہے، ہمارے علاقوں میں پیدا ہوتی ہے، اس لیے افضل یہ ہے کہ ہم اس کا صدقۃ الفطر دیں. افضل ہے جو ہم کھا رہے ہیں وہ دیں. اور اس صدقۃ الفطر میں بتلایا کہ 2.25 سیر گیہوں، کلو نہیں، 2.25 سیر گیہوں. اب ہم اس کو نیا آشاریہ نظام میں لے جائیے کتنے بنتے ہیں. 2.25 سیر گیہوں کی قیمت یا 2.25 سیر گیہوں مستحق ہوتی ہے. یہ ہے صدقۃ الفطر. اور دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، آج کل یہ ہو گیا کہ صدقۃ الفطر بتلایا احتیاط یہ ہے کہ اس میں اتنے احتیاط کیا چیز ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ احتیاطاً 100 کے بجائے 120 دے دو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیمانہ مشکوک ہو گیا. مشکوک نہیں، جو بتلایا ہے اس کے مطابق آپ اپنی مرضی سے جتنا چاہیں زیادہ دے دو، لیکن یہ کہنا کہ احتیاط ایسا کرو، ایسا نہیں. اس سے پیمانہ مشکوک ہو جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے اعتماد اٹھ جائے گا. تو پہلا حکم یہ آیا کہ صدقۃ الفطر ادا کی، اور یہ صدقۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینا چاہیے. جو عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا نہیں کرتا، دینا تو پھر بھی پڑے گا، لیکن وہ صدقۃ الفطر نہیں ہوگا، پھر ایک عام صدقہ بن جائے گا. اس لیے عید کی نماز سے پہلے جو اس کا مستحق ہو ان کو یہ دے دینا چاہیے. پہلا حکم. دوسرا حکم، رمضان کے روزے رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا عمل بتلا دیا کہ آپ شوال کے مہینے میں 6 روزے اور رکھ لیجیے ہمت پر. فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ نہیں، صرف سنت. لیکن جو اس کو رکھے گا وہ اس کا اجر و ثواب اور اس کی فلاح پا جائے گا. جو نہیں رکھے گا اللہ اس سے پوچھے گا. نہیں رکھے گا بس اجر سے محروم ہے. تو 6 روزے رکھنا جس کو کہتے ہیں شہید کے روزے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے جتنے روزے رکھے 29 کے 30 اللہ نے اس کا ثواب رکھا ہے 300 روزوں کا. اللہ رب العزت کیا کم سے کم نیکی کا اجر 10 نیکیوں کی طرح. اور آدمی کا اخلاص اس کے دل میں کتنا ہے اللہ اس پر کتنا بڑھا دے، یہ اللہ کے اختیار میں، لیکن کم سے کم 10. تو 30 روزے رکھے، 29 رکھے، اللہ نے 300 روزے اس کا ثواب مقرر کیا. فرمایا کہ 6 روزے اگر اور رکھ لیں تو 60 روزوں کا ثواب اور ہو جائے گا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا یہ روزے رکھنے والا جیسے یہ پورے سال روزے رکھتا ہے. نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اس شخص نے 1 سال کی روزے رکھے. اس لیے جسے اللہ نے ہمت دی ہے وہ اس عمل کو بھی کرے. اس میں یہ بات یاد رکھیے کہ شوال کے مہینے میں 6 روزے پورے کرنے ہیں. یہ شرط نہیں ہے کہ 2 شوال سے شروع کریں، یہ شرط نہیں. آپ 1 کر کے رکھ لیجیے، آپ 2 کر کے رکھ لیجیے، آپ 6 روزے متبادل ایک ساتھ رکھ لیجیے. یکم شوال کو چھوڑ کر جب چاہیں رکھ لیں، اور 29 یا 30 شوال کو یہ 6 روزے پورے ہو جائیں. 2 حکم ہو گئے. تیسرا حکم
ہم عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ایک راستے سے، تو سنت طریقہ یہ ہے کہ جب واپس جائیں تو دوسرا راستہ اختیار کریں۔ ہم ایک شاہراہ سے ایک روڈ سے آئے ایک فٹ پاتھ سے، جدھر سے آئے جاتے ہوئے سامنے والی فٹ پاتھ سے چلیں۔ اول تو راستہ چلنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سیدھی طرف چلے جائیں، لیکن بہرحال یہ بھی ایک سنت ہے کہ عید کی نماز کے لیے جب آئیں ایک راستے سے آئیں اور جب جائیں تو دوسرے راستے سے جائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن یہی راستے، یہی روڈ ہمارے لیے گواہی دیں گے، اللہ آپ کا یہ بندہ میرے اوپر سے چل کر آپ کی عبادت کے لیے گیا تھا اور میرے اوپر سے چل کر آپ کی عبادت کر کے واپس آیا۔ آپ آئے تھے اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیرات پڑھتے ہوئے۔ اور جب بقرعید پر یہی تکبیرات پڑھتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں تکبیرات تشریق۔ یہ پڑھتے ہوئے وقتاً فوقتاً جس طرح آئے ہیں جاتے ہوئے بھی یہ پڑھتے ہوئے، تو یہ پورا دن جو ہے اور یہ پوری عید جو ہے اللہ رب العزت ہماری عبادت کے زمرے میں کر لے گا۔ تو تیسرا حکم یہ۔ چوتھی بات، جس مقصد کے لیے جمع ہوا ہے یہ عید الفطر کی نماز ہے، اس کی ترکیب سمجھ لیجیے۔ اس میں اذان نہیں ہے، اس میں تکبیر نہیں ہے، اس میں 2 رکعت ادا کی جائیں گی۔ پہلے تکبیر تحریمہ کے بعد امام اور مقتدی دونوں ثنا پڑھیں گے، سبحان اللہ وبحمدہ وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، جسے کہتے ہیں ثنا، اس کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام، آپ کے کانوں میں آواز آئے گی، امام جو ہے 3 تکبیرات کہے گا، ان 3 تکبیروں میں مقتدی بھی ان تکبیرات کو کہیں گے اور تینوں تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں گے۔ پہلی 2 تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری کے بعد باندھ دیں گے۔ قرات ہوگی، قرات کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو پہلے قرات ہوگی اور اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں ہوں گی۔ ان 3 زائد تکبیروں میں تینوں مرتبہ ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں گے، تینوں میں چھوڑ دیے جائیں گے اور چوتھی تکبیر رکوع کی ہوگی۔ اتحیات کے بعد جب سلام مل جائے گا تو یہ 2 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ عید کی نماز مکمل نہیں ہوگی، اس لیے خطبہ سننا واجب ہے، چاہے جمعہ کا ہو چاہے عیدین کا ہو، پورے آداب کے ساتھ۔ اس میں نہ کسی سے بات ہو، نہ کسی چیز سے کھیلے، بچہ شرارت کر رہا ہو اس کو منع بھی نہ کریں، یہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے صرف یہ اختیار خطیب کو دیا ہے کہ دوران خطبہ اگر خطبے کے ممنوعات میں سے کوئی کام کر رہا ہے تو اس خطبہ روک کر اس کو منع کر سکتا ہے۔ باقی خطبہ ہوگا اس کو سنیے، اس کے سننے کے بعد یہ نماز مکمل ہو جائے گی اور پھر آپ حضرات اپنی اپنے مقامات پر منتشر ہو جائیں گے۔ وقت ہو گیا ہے، آپ حضرات سب کو درست کر لیجیے۔ ایک بات یاد رکھیے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ یہ بات میں حضرت کہہ رہا ہوں، ہمارے اندر خامی ہو گئی ہے کہ ہم نے ننگے سر نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے کی عادت بنائیے۔ ٹوپی جو ہے بڑی عزت کی چیز ہے، بڑی قیمتی قیمتی ٹوپیاں آتی ہیں، جیسے آپ کپڑے پہنتے ہیں ایسے ٹوپی بھی پہنا ہے۔ اگر یہ اسپیکر کا نظام فیل ہو جائے تو تکبیرات مختلف جگہوں زمانہ چلا گیا۔ ابھی کے بعد آدمی مسجدوں کو آباد کیجیے، یہ مسجدوں سے تعلق ہماری خدمت میں ہم سے حاصل کرایا ہے، ہم اس کو چھوڑیے، مسجدوں کو آباد کیجیے تاکہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہمارے اوپر آئے۔ ہو گیا نماز کو پڑھ لو۔
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل حين شاع الكفر في البلدان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما لمع القمران وتعاقب الملوان. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه عوائد الإحسان ورجاء نيل الدرجات والعفو والغفران. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم ملائكته فقال يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره قال ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يحجون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات قال فيرجعون مغفورا لهم. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. وهذا الذي ذكر في ذلك اليوم كان فضله. وأما أحكامه من صدقة الفطر والصلاة والخطبة قد كتبناها في الخطبة التي قبله. نعم بقية المسألتان فنذكرهما الآن. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. الأول قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضاع في الخطبة يكسر التكبير في خطبة العيدين. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده
عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الكونين وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ما شدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء أسماهم وأقواهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنهم وعن كل الصحابة أجمعين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. دعا کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اس عید کے لیے حاضر ہونے کو ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا. اے اللہ رمضان المبارک کی عبادات کو قبول فرما. اے اللہ اس کی جملہ عبادات کو قبول فرما. اے اللہ ہماری عید کی نماز کو قبول فرما. صدقۃ الفطر کو قبول فرما. خیرات صدقات کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو قبول فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. جو مغروب ہیں ان کو قرضوں کے عذاب سے خلاصی عطا فرما. اے اللہ سکون قلب کی نعمت سے معلومات فرما. اے اللہ سکون قلب کی نعمت سے معلومات فرما. پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. عالم اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ اس وبا کی وجہ سے اس وبا کے نام پر انہوں نے خانہ کعبہ کو اور روضہ رسول کو بند کر رکھا ہے. اے اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما. اے اللہ وہاں تو وبا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا ہے جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. ومن دخلہ کان آمنا. اے اللہ یہودیت کے اثرات ہیں، اس یہودیت کے اثرات کو دور فرما. اے اللہ خانہ کعبہ کو مسلمانوں کے کھولنے کا ذریعہ بنا. اے اللہ جڑنے کا ذریعہ بنا. اے اللہ مسلمانوں کی دنیا میں قائم رہنے کا ذریعہ بنا. اے اللہ مسلمانوں کو روضہ رسول پر حاضری اور وہاں سلام عرض کرنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کرنے کے لیے اے اللہ روضہ رسول کو کھول دے. اے اللہ حج کو مسلمانوں کے لیے کھول دے. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اندرونی بیرونی ہر قسم کے خطرات سے محفوظ فرما. ہمارے شہروں کے اندر امن کی فضا قائم فرما. مسلمانوں کے اندر الفت اور محبت عطا فرما. ایک دوسرے کے حقوق پہچاننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ وبا جو آئی ہوئی ہے پوری دنیا میں کہتے ہیں کہ یہ وبا ہے. اے اللہ اگر یہ وبا ہے اس کو دور فرما. اے اللہ اس سے جو متاثر ہوئے ہیں انہیں صحت کامل عطا فرما. اے اللہ جو اس سے لقمہ اجل بن گئے ہیں مسلمان ان کو شہادت کا درجہ عطا فرما. اے اللہ ہر قسم کی وباؤں سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے، اپنے عذاب سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری مساجد پر، ہمارے اسکولوں اور کالج اور مدارس پر جو قدمیں لگائی گئی ہیں اے اللہ اس کا خاتمہ فرما. اے اللہ یہ جو مسلمانوں کے اور ہمارے دین کے دشمن ہیں جنہوں نے ہم کو مسجدوں سے دور کیا ہے اے اللہ اگر ان کے حق میں ہدایت ہے تو ہدایت نصیب فرما. اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں تو اے اللہ ان کو نیست و نابود فرما. اے اللہ انہوں نے ہمارے دین کو اور دنیا کو دونوں کو برباد کیا. اے اللہ آپ انہیں اور ان کی اولادوں کو تباہ و برباد فرما. اے اللہ ہماری حاضری قبول فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ. جہاز کا حادثہ ہوا ہے
اس حادثے میں جو مسلمان شہید ہو گئے ہیں اے اللہ انہیں شہادت کا درجہ عطا فرما، اور اگر ان میں کوئی غیر مسلم تھے اور ان کے جو متعلقین تھے اے اللہ سب کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما، آمین اے اللہ حادثات سے محفوظ فرما، آمین جب تک کہ زندگی ایمان پر قائم رکھ آمین اور اسلام اور ایمان پر خاتمہ میسر فرما، قیامت کے دن اپنے دیدار اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میسر فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ رب العزت آپ سب کو یہ عید الفطر مبارک فرمائے۔ اس کو